جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے اسلامک کہانی۔ صالح اور نیک عورت ایک بہت کم ہے دنیا میں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنہ عورت کی مثال عورتوں میں ایسی ہے جیسا کہ کووں میں وہ کوا جس کے ایک پر میں سفیدی ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ صالحہ عورت کی مثال عورتوں میں ایسی ہے جیسا کہ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا؟ فرمایا، ایسا کوا جس کے ایک پر میں سفیدی ہو۔ اس حدیث پاک میں اس امر کا بیان ہے کہ نیک اور صالح عورتیں کم ہوگی، یعنی جتنی اعمال والی عورتیں کم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک خصوصاً اس دور میں پورا ہو رہا ہے۔ جس طرح سیاہ و سفید پر والا کوا نایاب ہے، اس طرح ایسی عورتیں کامیاب ہے، چونکہ عموماً عورتوں میں قلب و نظر کی حفاظت میں بے پردگی اور دیگر گناہوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے اور تقوی کا مزاج نہیں ہوتا۔ مثلاً شوہر کی اطاعت تو کرتی ہے مگر بے نمازی ہے۔ اگر نمازی ہے تو زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کرتی، اگر نماز زکوٰۃ کا خیال رکھ دے تو کوسنا، غیبت کرنا اور کینہ رکھنا یہ برائی ہے۔ شوہر کی مطیع اور نماز کی پابند ہے تو ساس و نند سے کینہ بغض و لڑائی ہے۔ اگر اخلاق اچھے ہے تو ٹی وی اور بے پردگی میں مبتلا ہے۔ اگر نماز روزہ و فردہ کا اہتمام کرتی ہے تو شوہر کو گرانتی نہیں، اس سے بدزبانی کرتی ہے، غرض کہ ایک نیکی ہے تو دوسرے گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، خصوصاً زبان اور دل کی گناہ میں گرفتار رہتی ہے۔ خوش نصیب ہے ایسی عورت کہ اپنا دامن گناہ سے بچائے تاکہ دنیا اور دین دونوں میں کامیاب رہے۔ صالح عورت کا عمل 70 صدیقین کے برابر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن صالح عورت کا عمل 70 صدیقین کے عمل کے برابر اور فاجرہ عورت کی بد عملی 1000 فاجروں کی بد عملی کی طرح۔ دیکھو اس حدیث پاک میں نیک اور صالح عورتوں کا کتنا بڑا درجہ اور مرتبہ بیان کیا گیا اور ایسی عورتوں کے عمل کا کتنا ثواب ہے۔ جانتی ہو صالح اور نیک عورتوں کون ہے؟ اور عورت جو متقی اور پرہیزگار ہو، جو ہر طرح کے گناہ سے اور اللہ رسول نے جس کام سے منع کیا کر دیا گیا بغیر کسی تعویل اور بہانے کی وجہ سے بچتی ہو اور فرائض و واجبات وغیرہ ادا کرتی ہو۔ یاد رکھو گناہوں سے بچنا یہی اصلاح اور تقوی میں اہم ہے۔ تمام گناہوں سے احتیاط ہو گو نیکیاں کم ہو یا اس سے بہتر ہے کہ نیکیاں تو ہو مگر گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ ہو۔ مثلا نماز، روزہ، تلاوت ہو تو مگر اس کے ساتھ بے پردگی بھی ہو، غیر محرم سے احتیاط نہ ہو، یا نماز روزہ ذکر تلاوت کے ساتھ بد زبانی یعنی طغن، کوسنا اور لڑنا جھگڑنا بھی ہو، یا کہ ایک جانب نماز روزہ تلاوت بھی ہو اور دوسری طرف ٹی وی بھی دیکھتی ہو، تو ایسی عورت صالح نہیں اور ایسی نیکیاں رنگ نہیں لاتی۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے دودھ، مکھن، پھل اور میوہ بھی کھایا اور ساتھ مٹی کا تیل یا پیٹرول بھی پی لیا، تو ایسی عورت میں غذا سے کیا فائدہ ہوگا؟ اسی طرح نیکیوں کے ساتھ گناہ بھی کرتی رہی تو نیکیوں کا ثمرہ ظاہر نہ ہوگا۔ پیاری بہنوں، آج گناہ سے توبہ کر لو۔ گھر میں ٹی وی ہو تو اجدہ سمجھ کر اسے گھر سے باہر کرو، جنت کے مزے لوٹو گی۔ دنیا کی عورتیں حور عین سے افضل ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، دنیا کی عورتیں افضل ہے یا حور عین؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی عورتیں حور عین سے افضل ہے، ایسے جیسے اچھا و عمدہ ہوتا ہے استر اندرونی کپڑے سے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں؟ فرمایا، اپنی نماز، اپنے روزے اور اللہ کے عز و جل کی عبادت کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی نیک و صالح ذاکرہ، شاغل، نمازی عورتیں جنت کی حوروں سے افضل ہے، اس وجہ سے کہ وہ جنت میں پیدا ہوئے۔ وہ عمل صالح، نماز، روزہ کہاں؟ یہ اعمال صالحہ تو دنیا میں ہے، اس لیے کہ حور عین نمازی، روزہ، صدقہ، خیرات، حج، ذکر و تلاوت کے ثواب سے اور ان سے اللہ کا جو قرب حاصل ہوتا ہے محروم ہے۔ دیکھو
تمہاری کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس سے تم یہ نہ سوچنا کہ وہ تو بڑے مزے میں ہے، میں رہے گی جنت میں پیدا ہوئی اور جنت میں رہنے لگے، اور ہم تو دنیا کے مشقت امیز عمل کے بعد جنت پہنچے۔ پیاری بہنوں، جنت کے مزے اور اس کی راحتوں کی لذت جو تم لوٹے گی، اس کی یہ لذت ہے اور مزہ کہاں نصیب۔ مشقت اور پریشانیوں کے بعد راحت کی لذت کا احساس ہوتا ہے۔ دیکھو، لذیذ خوشبودار شربت کا مزہ گرمیوں میں پیاس کے بعد ملتا ہے، شدید جاڑے کے موسم میں نہیں۔ اسی طرح دنیا کی پریشانیوں کے بعد تم کو جنت کے مزے کا احساس ہوگا، پر ان کو نہیں۔ جنت کے 8 دروازے کس کے لیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ سے گناہ کے بارے میں ڈرے اور گناہ نہ کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت اور وہ برداری کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس سے کہا جائے گا جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، اپنے اپنے خصوصی اعمال کی وجہ سے جنت کے دروازے سے لوگ جائیں گے۔ وہ عموماً لوگ صرف ایک دروازے سے جانے کے مستحق ہوں گے۔ بعض مرد اور بعض عورتیں ایسی ہوگی کہ ان کے لیے جنت کے ہر 8 دروازے کھول دیے جائے گی، اور ان کو اختیار ہوگا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے، اور یہ وہ عورتیں ہوگی جن میں یہ 3 اوصاف ہوگی۔ مثلا نمبر 1، تقوی والی زندگی ہوگی، یعنی تمام ناجائز اور شریعت کے منع کردہ چیزوں سے بچتی ہوگی، ہر گناہ کی بات سے بچتی ہوگی۔ مثلا نماز 5 گانا کی پابند، مقصد 5 وقت نماز پڑھنا، خصوصاً صبح کی نماز کی اپنی زیوروں کے حساب سے اگر نصاب کے برابر ہو زکوٰۃ نکالتی ہوگی، کسی سے لڑتی جھگڑتی نہ ہوگی، لعنت نہ دیتی ہوگی، کوستی نہ ہوگی، احسان نہ جتلاتی ہوگی، اس طرح بے پردہ کہیں نہ جاتی ہوگی، اجنبی مردوں سے سخت احتیاط کرتی ہوگی، بلا شدید ضرورت کے گھر سے باہر نہ پھرتی ہوگی، عرس اور مزاروں پر نہ جاتی ہوگی، رشتہ داروں میں سے کسی سے کینہ اور بغض ودغنائنا رکھتی ہوگی، غیبت کرنے سے بچتی ہوگی، دیور اور غیر محرم رشتہ داروں سے پردہ کرتی ہوگی، نہ ہو تو ٹی وی دیکھتی ہوگی اور نہ گھر میں رکھتی ہوگی، سنیما، ناچ اور گیت گانوں میں شریک نہ ہوگی، محرم اور ربیع الاول کی بدعات نہ کرتی ہوگی، عرض کے ہر گناہ کبیرہ سے بچتی ہوگی، اگر کسی وجہ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتی ہوگی۔ نمبر 2، شوہر کے علاوہ کسی اور نظر پر نگاہ نہ رکھتی ہوگی، سنیما اور ٹی وی کے ذریعہ غفلت کو برباد نہ کرتی ہوگی، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتی ہوگی۔ 3 نمبر، شوہر کے ہر اس امر میں جس کی شریعت نے منع کیا ہے اطاعت و فرمانبرداری کرتی ہوگی، اس میں غفلت اور سستی سے بہانہ نہ تراشی ہوگی، مثلا شوہر کی عادت اور ضرورت کے مطابق وقت پر تمام کام کر دیتی ہوگی، بیماری اور تعاقب و تکن کے حالت میں خدمت کر دیتی ہوگی، مثلا شوہر کا مزاج معلوم ہے کہ وہ اگر گرم کھانا کھاتے گرم پانی سے وضو کرتے تو اس کے حکم دینے سے قبل اس کا پہلے سے اہتمام رکھتی ہوگی، غرض کہ اس کی خوشی اور آرام کو ملحوظ رکھتی ہوگی، تو ایسی عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ پیاری ماؤں بہنوں، ان تینوں چیزوں پر ہمیشہ عمل کرو، جس میں مشکل امر گناہوں سے بچنا ہے، باقی 2 امور تو آسان ہیں۔ جنت کے 8 دروازے کھلوا لو، آج تھوڑی سی نفس اور ماحول کے خلاف مشقت برداشت کر لو، کل جنت کے مزے لوٹے گی جو ہمیشہ کا مزہ ہوگا۔ شادی نہ کرنے والے عورتوں اور مردوں پر لعنت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے، اس طرح ان عورتوں پر لعنت ہو جو کہتی ہے ہم شادی نہیں کریں گے۔ حضرت ابو نینج رضی اللہ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نکاح کر سکتا ہو پھر بھی نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ عورتوں اور مردوں کے لیے جو اللہ پاک نے شادی بیاہ کو مشروع کیا ہے، اس میں دین اور دنیا کے بہت سے مصالح اور ضروریات پوشیدہ ہے، بہت سے برائیوں، نقصانات، پریشانیوں اور مختلف قسم کی بیماریوں سے اس میں نجات ہے۔ اس سب سے اہم فائدہ تو ظاہر ہے کہ دل اور آنکھ کی بیماریوں سے اس میں نجات ہے، معاشی سہولتیں
پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے تعاون سے زندگی میں راحت ملتی ہے۔ خالق حکیم نے ہر ایک ضرورت کو دوسرے سے وابستہ رکھا ہے۔ صرف عورتیں ہی نہیں، شوہر بھی بیوی کا محتاج ہے۔ خصوصاً گھریلو نظام مرد نہیں چلا سکتا، ایسے آزاد مرد کی گھریلو زندگی ناکارہ ہو جاتی ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ ابتدا میں تو زندگی ماں بہن وغیرہ کی اعانت سے گزر جاتی ہے، مگر ان کے گزرنے کے بعد یا پھر آخر زندگی میں سخت پریشانی ہوتی ہے۔ وقت پر کھانا، بیمار پڑنے کی صورت میں دوا اور پرہیز کا نظام، تیل وغیرہ لگانے کی ضرورت میں مرد کو شدید پریشانی ہوتی ہے۔ پھر زندگی پر موت کو ترجیح دینے کے لگتا ہے۔ شادی کا مقصد محض نفسانی خواہشات کی تکمیل ہی نہیں ہوتی، بلکہ نظام زندگی اور صحت کو باقی رکھنے کے لیے اس کی شدید ضرورت پڑتی ہے۔ بڑھاپے میں اولاد کے تعاون اور اس کے فوائد سے محروم رہتا ہے۔ اسی وجہ سے شادی نہ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور اسی لیے ہماری شریعت میں شادی سنت اور عبادت ہے۔ جو لوگ اسے جمیلہ سمجھتے ہیں وہ نادان اور حکمت خداوندی سے ناواقف ہے۔ عورتوں کے لیے گھریلو کام کا ثواب جہاد کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، جہاد کرنے سے مرد تو فضیلت لوٹ لے گئے، ہم عورتوں کے لیے بھی کوئی عمل ہے جس سے جہاد کی فضیلت ہم پا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، گھریلو کام میں تمہارا لگنا یہ جہاد کی فضیلت کے برابر ہے۔ اندرون خانہ جتنے بھی امور ہیں، خواہ اس کا تعلق کھانے سے ہو، خواہ صفائی سے ہو، یا بچوں کی تربیت و پرورش سے متعلق ہو، یا سامان کے نصب و ضبط سے متعلق ہو، ان سب کی نگرانی اور دیکھ بھال کو حسن طریقے پر کرنا عورت کی ذمہ داری ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے اور اس پر بڑا ثواب دیا ہے۔ مردوں کو جہاد اور قتال میں ثواب ہی وہی ثواب شریعت نے ان عورتوں کو گھریلو کام میں دیا ہے۔ افسوس کہ مالدار اور نئی تہذیب سے متاثر عورتیں اسے غیب اور شرافت کے خلاف سمجھتی ہے، اور برتن دھونے کو، جھاڑو دینے کو، صاف گھر کرنے کو، گھر میں نیل کنواں ہو تو پانی بھرنے کو معیوب اور عزت و شان کے خلاف سمجھتی ہے، اس لیے یہ کام خادمہ سے لیتی ہے۔ اگرچہ خادمہ رکھنا مالی و صحت کے اعتبار سے جائز ہے، مگر ان کاموں کے کرنے میں کوئی عیب نہیں، یہ تو ثواب کا کام ہے۔ عزیز بہنوں اور ماؤں، آج ثواب لوٹ لو، کل آخرت میں کام آئے گا۔ نوابوں کے طریقے اور مغربی تہذیب پر لعنت بھیجو۔ تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کومنٹ کرے، اپنے رائے ضرور دیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے اگلے ویڈیو آنے تک۔ اللہ حافظ۔